اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ زمر سے جو مکیات کا سلسلہ شروع ہوا ہے اس کے بارے میں ایک تو اصولی بات میں یہ بتا چکا ہوں کہ یہ تمام مکی صورتیں جو ہیں ان میں اگرچہ جو مکی صورتوں کے عام مضامین ہیں وہ بھی آئیں گے، دہرا کر آئیں گے۔ آخرت کا بھی ذکر ہوگا، توحید کا بھی ہوگا، رسالت کا ذکر ہوگا، اللہ کی نعمتوں کا ذکر ہوگا، تذکیر بآلاء اللہ بھی، تذکیر بایام اللہ بھی، لیکن یہ کہ ان میں خاص طور پر توحید جو ہے گویا کہ اس پورے گروپ کا جو عمود ہے وہ توحید ہے۔ ان میں سے بھی جو یہ چار صورتیں آ رہی ہیں، سورہ زمر اور سورہ مومن۔ سورہ زمر ہم پڑھ چکے ہیں، سورہ مومن کا تھوڑا سا حصہ رہ گیا ہے، پھر سورہ حامیم السجدہ ہے، پھر سورہ شورى ہے۔ یہ چار صورتیں ایک خاص اعتبار سے بڑی اہمیت کی حامل ہیں۔ توحید عملی یعنی توحید ایک عقیدے کی ہے، جیسے کہ میں نے کل عرض کیا تھا، اور ایک ہے عمل میں توحید، جس کے لیے کہ حضور کا یہ خطبے کے اندر بھی الفاظ آتے ہیں وحد اللہ یا ایھا الذین آمنوا یا ایھا الناس وحد اللہ۔ توحید کو اور کامل کرو، اور کامل کرو، اور توحید، اور توحید، اور توحید۔ اور باب تفعیل میں توحید جو مصدر بنتا ہے وہ بھی ہے کہ کسی چیز کو تدریجاً، جیسے تعلیم تدریجاً، یعنی آسان کام نہیں ہے۔ توحید پر انسان کا کاربند ہونا جو ہے یہ مسلسل محنت اور مشقت چاہتا ہے۔ اب اس میں وہ بات ذرا ایڈ کر لیجئے جو بالکل شروع میں نے تعارف قرآن کے ضمن میں جو گفتگو ہوئی تھی تو اس میں آپ کو بتائی تھی کہ جیسے قرآن مجید کی ہر آیت اپنی جگہ پر علم و حکمت کا ایک موتی ہے، لیکن جو آیات ملا دی جاتی ہیں ایک صورت کی شکل میں، ان کی مثال ایسے ہے کہ جیسے ایک ڈور کے اندر موتیوں کو پرو دیا گیا ہے۔ اب یہ جو ترتیب ہے اس سے اس کے اندر ایک نیا حسن پیدا ہوتا ہے۔ اسی طریقے سے پھر صورتیں ہیں وہ بھی ڈوروں کے اندر پروئی ہوئی ہیں، مکی صورتیں، مدنی صورتیں، دونوں کا گروپ بن گیا، پھر مکی صورتیں، پھر مدنی صورتیں، ان کے بھی عمود ہیں۔ اب ظاہر بات ہے کہ عام طور پر تو مکیات اور مدنیات کے مضامین بہت کچھ مشابہ ہوں گے، کتاباً متشابہاً، جیسا کہ ہم پڑھ چکے ہیں سورہ زمر میں۔ اور یہ آپ کو معلوم ہے کہ ڈور تو بڑی ایسی چیز ہوتی ہے جو نظر بھی نہیں آتی ہے، وہ تو ہار کے موتی نظر آ رہے ہیں، اسی طریقے سے صورتیں نظر آ رہی ہیں۔ ڈور جو ہے وہ تلاش کرنی پڑتی ہے کہ مرکزی مضمون کیا ہے، ان دونوں کو اس ربط کے اندر مربوط کرنے والی بات کون سی ہے۔ تو ہم نے دیکھا کہ سورہ مومن اور سورہ زمر میں توحید عملی انفرادی سطح پر اس کا مضمون مکمل ہو گیا۔ توحید عملی کا ایک پہلو یہ سامنے آیا کہ اللہ کی بندگی کی جائے، عبادت کی جائے، لیکن اطاعت کو اس کے لیے خالص کرتے ہوئے، یہ گویا کہ توحید ہے عملی۔ اسی کا دوسرا رخ ہے اور یہ داخلی رخ ہے، دعا کی جائے اللہ سے، لیکن دعا بھی کی جائے اللہ کے لیے اپنی اطاعت کو خالص کرتے ہوئے۔ چنانچہ ان دونوں صورتوں کو جوڑنے والے جو الفاظ ہیں، جو ڈور ہے اس میں، وہ کیا ہے؟ مخلصین لہ الدین، فاعبد اللہ مخلصا لہ الدین، بس اللہ کی بندگی کرو، اس کے لیے اپنی عبادت اور اطاعت کو خالص کرتے ہوئے۔ فادعوا اللہ مخلصین لہ الدین۔ اور یہ سورہ مومن میں جو مضمون آیا، دو مرتبہ تو یہ الفاظ آئے فادعوا اللہ مخلصین لہ الدین، تو یہ در حقیقت یہ ہے کہ جو وہ ڈور کی حیثیت رکھتے ہیں کہ جنہوں نے ان دونوں صورتوں کو جوڑا، اور گویا کہ اس طریقے سے انفرادی سطح پر توحید عملی کا مضمون مکمل ہو گیا۔ اب اس کے بعد چلے گا معاملہ آگے، وہ سورہ حامیم السجدہ میں فرد سے اب بات آگے بڑھے گی۔ اجتماعیت اور فرد کے درمیان اجتماعی سطح پر توحید کو قائم کرنے کے لیے سب سے پہلا مرحلہ ہوگا دعوت توحید، کہ لوگوں کو توحید کا قائل کیا جائے، یہ توحید ان کے دلوں میں بھی جاگزی ہو جائے، بہت سے لوگ توحید کے اوپر کاربند ہو جائیں، پھر یہ لوگ مل جل کر جد و جہد کریں گے تو پورے نظام کو بھی توحید میں لے آئیں گے کہ اللہ تعالیٰ کا دین پورے کے پورے نظام پر غالب ہو جائے۔ اب یہ ہے ترتیب کے جو ان صورتوں کے مابین ہے۔ جہاں تک سورہ مومن میں دعا کا معاملہ تھا، وہ تو ہماری جو آیت ہم پڑھ چکے ہیں، آیت نمبر 65، اس پر گویا کہ اس کا عمود کا معاملہ تو اس صورت کے اندر مکمل ہو چکا ہے۔ آیت تھی هو الحی لا الہ الا هو فادعوہ مخلصین لہ الدین الحمد للہ رب العالمین۔ گویا کہ اس عمود کے اعتبار سے تو صورت وہاں ختم ہو گئی۔ اب یہ مزید مضامین ہے، اور یہ وہی مضامین ہے کہ جو مکی صورتوں میں آتے ہیں، بار بار آتے ہیں، اسلوب بدلا ہوا ہے، ترتیب بدلی ہوئی ہے، لیکن ہیں وہی چیزیں۔ اب انہی سے مسئلہ یہ ہے هو الذی خلقکم من تراب ثم من نطفۃ، وہی ہے کہ جس نے تمہیں پیدا کیا پہلے مٹی سے،
پھر نطفے سے، گندے پانی کی بوند سے، ثم من علقۃ، پھر ایک شے سے کہ جو جونٹ کی طرح لٹک گئی تھی رحم مادر کی دیوار کے ساتھ، ثم یخرجکم طفلا، پھر اللہ تعالیٰ تمہیں نکالتا ہے ایک بچے کی حیثیت سے، ثم لتبلغوا اشدکم، پھر یہ تاکہ تم پہنچ جاؤ اپنی پوری پختگی کو، اپنی پوری جوانی کو، اپنی پوری قوتوں کو، ثم لتکونوا شیوخا، پھر تاکہ تم ہو جاؤ بوڑھے۔ اب یہ سلسلہ چل رہا ہے تمہاری زندگی کے اندر، لائف سائیکل ہے ایک ہیومن بینگ کا۔ ومنکم من یتوفی من قبل، ایسے بھی ہوتے ہیں کہ جو تم میں سے اس سے پہلے ہی جنہیں قبض کر لیا جاتا ہے، جنہیں وفات دے دی جاتی ہے، بڑھاپے تک پہنچتے ہی نہیں، کوئی بچپن میں فوت ہو گیا، کوئی جوانی میں فوت ہو گیا۔ وَمِنْكُمْ مَنْ يُتَوَفَّى مِنْ قَبْلُ وَلِتَبْلُغُوا أَجَلًا مُّسَمًّى، بہرحال ہر صورت میں چاہے بوڑھے ہو اور چاہے جوان، چاہے بچپن میں موت آئی ہو، لیکن یہ کہ وہ اجل مسمى جو ہے، جو اللہ نے ایک ایک فرد کے لیے معین کی ہوئی ہے اس کی موت کا وقت، وہ بہرحال انہیں اس وقت تک تو رہنا ہے، اس وقت تک انہیں جینا ہے تاکہ وہ پہنچ جائیں اجل مسمى کو، مقرر وقت کو۔ وَلَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ، اور تاکہ تم اس سے عقل حاصل کرو اور اس سے نصیحت اخذ کرو۔ هو الذی یحیی و یمیت، وہی ہے جو تمہیں زندہ بھی رکھتا ہے اور وہی ہے جو تم پر موت وارد کرے گا۔ فَإِذَا قَضَىٰ أَمْرًا فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ كُن فَيَكُونُ، باقی اس کے امر کی شان تو یہ ہے کہ جب وہ کہتا، کوئی ارادہ فیصلہ کر لیتا ہے تو کہتا ہے کہ ہو جا، وہ ہو جاتی ہے۔ أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ يُجَادِلُونَ فِي آيَاتِ اللَّهِ أَنَّىٰ يُصْرَفُونَ، کیا تم نے غور نہیں کیا ان لوگوں کے حال پر؟ لفظی ترجمہ تو ہوگا کیا تم نے دیکھا نہیں، لیکن یہ کہ مفہوم کیا ہے، تم نے غور نہیں کیا۔ الم تر الی الذین یجادلون فی آیات اللہ، جو اللہ تعالیٰ کی آیات میں جھگڑ رہے ہیں، بحث و تبحیث کر رہے ہیں، انا یصرفون، وہ کہاں سے پھرائے جا رہے ہیں، یعنی حق کے قریب پہنچ کر لوٹائے جا رہے ہیں۔ قسمت کی خوبی دیکھیے، ٹوٹی کہاں کمند، دو چار ہاتھ جب کہ لبے بام رہ گیا۔ انہیں محمد کا دور نصیب ہوا صلی اللہ علیہ وسلم، ان کا قرب نصیب ہوا، اسی شہر میں بس رہے ہیں، کتنی بڑی بڑی نعمتیں ان پر اللہ تعالیٰ کی ہوئی ہیں۔ فَأَنَّىٰ يُصْرَفُونَ، کہاں سے یہ لوٹائے جا رہے ہیں، کہاں سے پھرائے جا رہے ہیں۔ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِالْكِتَابِ، وہ لوگ کہ جنہوں نے جھٹلایا کتاب کو، وَبِمَا أَرْسَلْنَا بِهِ رُسُلَنَا، اور ان چیزوں کو جھٹلایا جو دے کر ہم نے بھیجا اپنے رسولوں کو، فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ، تو پھر کچھ وقت کی بات ہے، انہیں معلوم ہو جائے گا، حقیقت ان پر منکشف ہو جائے گی۔ اذ الاغلال فی اعناقہم، جبکہ طوق ان کے گردنوں میں پڑے ہوں گے، والسلاسل، اور زنجیروں میں وہ جکڑے ہوں گے، یسحبون، اور گھسیٹے جائیں گے، فی الحمیم، کھولتے پانی میں، ثم فی النار یسجرون، اور پھر انہیں آگ کے اندر جھونک دیا جائے گا۔ ثم قیل لہم این ما کنتم تشرکون، پھر ان سے کہا جائے گا کہاں ہیں وہ جنہیں تم شریک کیا کرتے تھے، من دون اللہ، اللہ کے سوا۔ قالوا ضلوا عنا، وہ کہیں گے سب گم ہو گئے، کھوئے گئے۔ بل لن ندعو من قبل شیئا، بلکہ اے اللہ اب تو ہم پر یہ حقیقت واضح ہو گئی کہ ہم جو پکارتے تھے ان کی کوئی حقیقت تھی ہی نہیں، یعنی ہم پکار رہے تھے سمجھ کر کہ کوئی معبود ہے، وہ تو تھے ہی نہیں، ہم نہیں پکار رہے تھے کسی بھی شے کو، کوئی شے تھی ہی نہیں، اس کا وجود ہی نہیں تھا۔ کذالک یضل اللہ الکافرین، اس طرح اللہ تعالیٰ بھٹکا دیتا ہے کافروں کو۔ ذالکم بما کنتم تفرحون فی الارض، اور یہ سب اس لیے ہوا کہ تم زمین میں اترا رہے تھے، بڑے خوش و خرم تھے، جو بھی ہم نے کو دے دلا دیا تھا، تو وہ جو ہلدی کی گانٹھ مل جائے کسی کو اور وہ پنساری بن بیٹھے تو تمہارا حال وہ تھا۔ تفرحون فی الارض بغیر الحق، بغیر اس کے کہ تمہیں اس کا حق پہنچتا، وبما کنتم تمرحون، اور اتراتے بھی تھے، اکڑتے بھی تھے۔ ادخلوا ابواب جہنم خالدین فیہا، اب داخل ہو جاؤ جہنم کے دروازوں میں، وہاں سدا رہنے کے لیے۔ فبئس مثوى المتکبرین، تو بہت ہی برا ہے یہ ٹھکانہ متکبرین کا، تکبر کرنے والوں کا۔ صدق اللہ العظیم۔